کسی کی موت پہ کبھی خوش نہیں ہونا چاہیے، مگر جانتے ہیں جب زمین پہ ایک فرعون کی موت ہوتی ہے تو انسانوں سمیت زمین بھی شکر ادا کرتی ہے کہ زمین سے ایک فرعون کا بوجھ کم ہوا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ دنیا گول کیوں ہے؟ ہم جہاں سے زندگی شروع کرتے ہیں وہیں پہ ختم کیوں ہو جاتی ہے؟ جہاں پہ کسی کو چھوڑتے ہیں اسی موڑ پہ دوبارہ کیوں اس سے ملتے ہیں؟ کاش دنیا چکور ہوتی، اس کے چار کونے ہوتے، چاروں مختلف اعتراف میں ایک دوسرے سے الگ اور بالکل جدا، گول نہیں کہ گھوم پھر کر وہیں واپس آ جائیں۔ محبتیں انجان ہوں تو مہربان ہوتی ہیں، جب محبت کو زبان مل جائے تو یہ بے لگام ہوتی ہے۔ بعض اوقات قسمت ساتھ دیتی ہے، زیادہ تر اپنی کوشش اور ہمت پر ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے۔ کیا تمہیں نہیں لگتا تم نے اصل کو چھوڑ کر بے بنیاد چیز پر اپنی زندگی اور وقت صرف کر دیا؟ بعض لوگوں کو ناشکرے پن کی اتنی عادت ہوتی ہے کہ وہ بڑی مصیبت سے نکل کر کسی چھوٹے مسئلے کا شکار ہو جائیں تو بھی سر پر ہاتھ رکھ کر روتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کامیابی کا راز کیا ہے، لیکن ناکامی کا راز سب کو خوش کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ ہمارے درمیان جو دوریاں آ جاتی ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم بات چیت نہیں کرنا چاہتے ہیں، خود ہی چیزیں فرض کر کے بیٹھ جاتے ہیں جن سے بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ بدگمانی رشتے کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے۔ زندگی مشکل تب ہوتی ہے جب ہم اللہ کی بجائے لوگوں سے ڈرنے لگتے ہیں۔ جب بھی کسی کی نعمت دیکھیں، بھلے دشمن کی ہی بھی ہو، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس کی یہ نعمت قائم رہے۔ بھلے سوشل میڈیا پہ دیکھیں، بس اس کے لیے دعا کریں اور آگے بڑھ جائیں۔ بے شک دل نہ چاہ رہا ہو تب بھی زبردستی دعا مانگ لیں۔ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ انسان کے الفاظ کتنے بھاری ہوتے ہیں، یہ آپ کا دل بدل دیں گے خود بخود۔ زیادہ علم شدید تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے کم ظرف بندوں کو۔ میں لوگوں سے ناراض نہیں ہوتی، بس میرا ان پر سے دل اٹھ جاتا ہے، تب مجھے وہ لوگ موجود ہونے کے باوجود بھی کہیں دکھائی ہی نہیں دیتے۔ تربیت اچھی ہو تو دل کسی کو ذلیل کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ لوگ کہتے ہیں 7 ارب کی آبادی میں ایک شخص اچھا لگے اور وہ بھی نہ ملے، خالق شکوہ تو بنتا ہے۔ عورت سے بڑھ کر بے رحم اور رحم دل صفت کہیں اور نہیں پائی جاتی۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے کوئی درخت لگایا اور اس کی حفاظت اور دیکھ بھال پر صبر کیا یہاں تک کہ وہ پھل دینے لگا، تو اس میں سے کھایا جانے والا ہر پھل اللہ پاک کے نزدیک اس کے لیے صدقہ ہے۔ فضل یہ نہیں ہے کہ آپ موت سے بچ جاؤ، بلکہ فضل یہ ہے کہ موت آسان ہو جائے۔
کفر ہی دائمی دوزخی ہونے کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ کی بحث بدتمیز شخص سے ہو تو ہار مان لینی چاہیے، کیونکہ آپ کی آواز کتنی ہی دمدار ہو، آپ ایک کتے سے اچھا نہیں بھونک سکتے۔ وقت دریا کی طرح ہے، آپ ایک ہی پانی کو دوبارہ چھو نہیں سکتے، کیونکہ جو بہاؤ اس کا گزر گیا وہ دوبارہ کبھی نہیں گزرے گا۔ جو آسمانوں پر طے ہو چکا ہے اسے زمین پر بدلنے کی کوشش کرنا چھوڑ دو۔ جو آسمانوں پر طے ہو چکا ہے اسے زمین پر کوئی بدل نہیں سکتا۔ دل کس لیے بنائے گئے ہیں؟ ابن تیمیہ فرماتے ہیں، دل اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرے، اور لوگوں کی محبت کو تم اپنا غم مت بناؤ۔ بس لوگوں کے دل تو الٹتے پلٹتے رہتے ہیں۔ بہت زیادہ سمجھوتا کرنے سے لوگ بگڑ جاتے ہیں۔ وقت گزاری کے لیے انسان نے انسانی دلوں کا خوب استعمال کیا ہے۔ گو کہ دل قیمتی ہوتے ہیں، پر ہم انسانوں کی منڈی میں شاید اس کے اب دام بہت تھوڑے ہیں۔ انسان کو اس کے خوابوں کو توڑ کر اور محبتوں سے جدا کر کے ہی آزمایا جاتا ہے، اور ساتھ ہی اس کی فطرت میں نئے خواب بننے کی اور پھر سے محبت کرنے کی گنجائش بھی رکھ دی گئی ہے۔ اور مایوس وہی ہوتا ہے جو اپنے ماضی کو سینے سے لگائے روتا رہتا ہے۔ بیٹی دشمن کی ہو یا دوست کی، بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ جب دنیا والے تمہارے دل دکھائیں تو بس اتنا کہا کرو، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتی ہوں۔ جو آپ سے حقیقی محبت کرتا ہے وہ آپ کو کبھی کچھ غلط کرنے کو نہیں کہے گا۔ عورت تو خواہ مخواہ توقعات وابستہ کر لینے والی شے ہے۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ ایک تھالی حلوہ کی بجائے کتاب دو اور مسجد کی بجائے ایک اسکول، فطری بات ہے کہ کچھ لوگ یہ پروپیگنڈا کریں گے کہ میں مغرب زدہ مسلمان ہوں، کیونکہ ان کی روٹی لوگوں کے کتاب نہ پڑھنے سے مشروط ہے۔ ڈاکٹر علی۔ ہر عزت دار دوسروں کی عزت کرنا نہیں جانتا۔ پتے توڑنے سے پیڑ نہیں گرا کرتے، جڑیں کاٹنی پڑتی ہیں۔ ہر چیز پر صبر نہیں کرتے۔ قرآن میں ہے، پہلے اپنے حق کے لیے بات کرو اور کرتے رہو جب تک آپ کو اپنا حق نہ ملے۔ سورہ عصر میں ہے، پہلے حق ہے پھر صبر ہے۔ کبھی کبھی انسان ایک نامعلوم سی کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں پاتا کہ وہ کس چیز سے ناخوش ہے، اپنی زندگی سے، حالات سے، لوگوں سے، یا پھر اپنے آپ سے۔ طوفان آنا بھی ضروری ہے زندگی میں، تاکہ پتہ چلے کون ہاتھ پکڑ کر بھاگ رہا ہے اور کون ہاتھ چھوڑ کر۔ دل اور نصیب اپنی مرضی کرتے ہیں، عقل کی چابی سے دونوں نہیں کھلتے۔ اچھی تربیت کا اصل امتحان تو تب ہوتا ہے جب آپ جواب دینے کی طاقت رکھتے ہوں مگر آپ لحاظ میں خاموش رہیں۔ خواہشات مر جائیں تو سمجھوتے رہ جاتے ہیں۔
وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، جب چاہے حالات بدل سکتا ہے۔ جب بات اس کے بندوں کا دل دکھانے کی آ جائے تو وہ نمازوں اور عبادات کو خاطر میں نہیں لاتا، پھر کچھ کام نہیں آتا، نہ ہی جوابات، نہ ہی دلائل، پھر تو مکافات عمل ہو کر رہتا ہے۔ خدا تم پر تو رحم کرتا ہے ہر شخص کی اصلیت دیکھ کر، مگر مسئلہ یہ ہے کہ تم خود پر خود ہی رحم نہیں کرتے۔ لوگوں سے اس طریقے سے ملو کہ اگر مر جاؤ تو تم پر روئیں، اور زندہ رہو تو تمہارے مشتاق ہوں۔ لوگ ڈھونڈتے رہ گئے کامیابی کو، مؤذن ساری عمر کہتا رہا حی علی الفلاح۔ آواز کا بلند ہونا ادب کی کمی ہے۔ یہ آیت میرا حوصلہ بڑھا دیتی ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں۔ جو مل جاتا ہے وہ عام ہو جاتا ہے، خاص وہی ہے جو کاش ہے۔ محسوس کرنے لگو تو چھوٹی چھوٹی باتیں راتوں کی نیند اڑا دیں گی۔ محسوس نہ کرو تو بڑی بڑی باتوں پر انسان جو ہوگا دیکھا جائے گا کہہ کر سو جاتا ہے۔ دل کی بات ہے ساری، رونے لگے تو سوئی چبھنے پر بھی قیامت اٹھا دے، برداشت کرنے پر آئے تو سر پر پہاڑ اٹھا کر بھی چل دے۔ انسان کی ہمت پر منحصر ہے۔ زندگی میں نفسیات کا ایک نکتہ جو مجھے بہت دیر سے سمجھ میں آیا، ایک چھوٹی سی بچی نے کل بہت سادہ الفاظ میں بتا دیا۔ اسے کلاس میں کچھ بچے بلی کرتے چھیڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا تم جواب میں کیا کرتی ہو؟ وہ بہت اطمینان سے بولی، میں ریلیکس رہتی ہوں، یوں شو کرتی ہوں کچھ ہوا ہی نہیں۔ میں نے پوچھا وہ کیوں؟ کہنے لگی، میں انہیں مار سکتی ہوں مگر مارنا نہیں چاہتی، ماروں گی تو ٹیچر تک مسئلہ ہو جائے گا۔ میں نے یہ سوچا کہ وہ چاہتے کیا ہیں؟ وہ یہی چاہتے ہیں کہ میں تنگ ہوں، ان کے پیچھے بھاگوں اور وہ خوش ہوں۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں وہ کیوں کروں جو وہ چاہتے ہیں۔ جب میں وہ ری ایکشن نہیں دیتی تو وہ زیادہ غصے میں آتے ہیں اور میں انجوائے کرتی ہوں، سو وہ جو مجھے غصہ دلانے آتے ہیں خود غصے میں آ جاتے ہیں۔ یہ نکتہ آپ بھی سیکھ لیجئے، کبھی اپنا کنٹرول دوسروں کے ہاتھ میں مت دیجئے، ان کی پسند کا ری ایکشن مت دیجئے، خاص کر جب ان کا مقصد منفی ہو۔ اوور تھنکنگ کو روکنے کے طریقے۔ نمبر 1، ناٹ ایگزسٹنگ فارمولا۔ ہم اکثر ماضی یا مستقبل کے کسی شخص یا واقعے کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں۔ ہمیں اپنے ذہن کو اس طرح ترتیب دینا چاہیے کہ وہ شخص یا واقعہ جیسے کبھی ہوا ہی نہیں تھا۔ اس سوچ کو اپنانے سے اگر وہ شخص آپ کے سامنے بھی آ جائے تو آپ کو تکلیف محسوس نہیں ہوگی اور آپ زیادہ سوچنا شروع کر دیں گے۔ نمبر 2، being present in whatever you are doing۔ جو بھی کام کر رہے ہوں اس میں دل لگا کر اور مکمل دلچسپی کے ساتھ موجود رہنا ضروری ہے۔ اپنا ذہن موجودہ لمحے پر مرکوز رکھیں
اور اپنے ہر کام میں مکمل توجہ رکھیں۔ ذکر اور تعوذ۔ اللہ کا ذکر کرنا، خاص طور پر تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ شیطانی وار بھی ہو سکتا ہے۔ ذکر کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے اور غیر ضروری خیالات کم ہو جاتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ صرف ایک پازیٹیو والا ہی زندگی میں بڑے کام کرے گا۔ بڑا کام اور کامیابی تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تم دعا کیا کرو اللہ تم سے بہت بڑے اچھے کام کروائے، تمہیں بہت کامیابی دے۔